جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے قاری خرم یوسف صاحب کے یوٹیوب چینل عمدہ وظائف کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، قرآن کریم نے پسند کی شادی کا حکم دے کر مرد و زن پر احسان عظیم کیا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کر لو۔ مگر ہمارے معاشرے میں پسند یا ناپسند لڑکے لڑکی کی نہیں، صرف ماں باپ کی دیکھی جاتی ہے، اور رضامندی پوچھی بھی جائے تو زیادہ تر لڑکے سے پوچھی جاتی ہے، جبکہ لڑکی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ بلا شبہ شادی والدین کے مشورے اور رضامندی سے کرنی چاہیے، مگر والدین کو بھی قرآن کریم کے ان احکام کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنی مرضی کو اولاد پر نہیں ٹھونسنا چاہیے، بلکہ لڑکی اور لڑکا دونوں سے پوچھنا چاہیے۔ پسند یعنی محبت کی شادی مختلف طرح سے ہوتی ہے، اگر تو دونوں طرف کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی شرعی حدود نہیں توڑی گئیں اور محبت کرنے والوں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی محبت سے انجام پانے والی شادی زیادہ کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ شادی دونوں کی ایک دوسرے میں رغبت کی وجہ سے انجام پائی۔ جب کسی مرد کا دل کسی لڑکی سے معلق ہو جس کا اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہو، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو پسند کر لیا ہو، تو اس کا حل شادی کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو محبت کرنے والوں کے لیے ہم نکاح کی مثل کچھ نہیں دیکھتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1847۔ تو آج میں آپ کے لیے پسند کی شادی کا بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں، دنیا کا طاقتور وظیفہ۔ ایک ہفتے میں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، فوری اثر ہوگا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یوٹیوب کے اتنے بڑے پلیٹ فارم میں کہاں آپ ہمارے چینل کو تلاش کرتے رہیں گے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والا وظیفہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وظیفہ کی آپ کو شدید ضرورت ہو، تو لہٰذا یہ کام لازمی کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں شادی کے لیے وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس پوری دنیا کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ جو بچے اور بچیاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے یا بہت سارے نام نہاد پیروں فقیروں کے پاس گئے اور ہمارا شادی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو آپ ہر چیز کو چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لیجئے اور بتائے گئے طریقہ کے مطابق اس عمل کو کیجئے۔ اس وظیفہ کی برکت سے رشتہ بھی ہوگا اور بہت اچھا بھی ہوگا، اور اگر کسی چیز کا انتظام نہ ہو رہا ہو جیسے جہیز کا، تو جہیز ایک لعنت ہے، لیکن پھر بھی شادی کے لیے یہ سب ضروریات، یہ سب رسم و رواج ہمارے اپنے ہی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر شادی کے سلسلے میں کسی چیز کا انتظام نہ ہو رہا تو یہ ایک ہی وظیفہ ہر کام کے لیے کافی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی پر بندش بھی ہو گئی یا کوئی اور رکاوٹ بھی ہو گئی تو بھی یہ کارگر ثابت ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہوگی اس وظیفہ سے، جو آپ کی سوچ ہوگی اس سے زیادہ میرا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، میرا اللہ تو بہت پیارا ہے اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے اس پوری کائنات میں جس کو ہم یاد کریں، اور کوئی ہے اللہ کے سوا اس کے آگے ہم اپنا سر جھکائیں، اور اللہ کے سوا کوئی ہے جس کے سامنے ہم اپنی جولی پھیرائیں اور ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی ہے جو کھل کر دے اور دیتے ہوئے بھی خوش ہو۔ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ندا، صدا اور پکار پر حاضر ہو۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جو ایک ہی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ تو ہمارے اپنے انداز ہیں یا نادانیاں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو آ جا، وہ تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، اور دور اتنا ہے دیکھو تو نظر نہیں آتا، تصور میں لاؤ تصور میں بھی نظر نہیں آتا۔ تصور کی رفتار روشنی سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ اگر دیکھنا چاہو نظروں کے پاس سوچنے لگو، خیالات کے گورے تھک کر مر جائیں۔ جب اللہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، آنکھ بھی نہ پہنچے، تو پھر ہماری کون سنے گا؟ سبحان اللہ۔ دو مختلف چیزیں میرے اللہ نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں۔ میرا اللہ جس وقت میں اتنا دور ہے
کہ نظر نہیں آتا، جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ وہ فرماتا ہے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، پکار میں تیرے ساتھ ہوں کہ میرا رب کون ہے، موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، میرے اللہ کا مددگار کوئی نہیں، کل کائنات میرے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل عمدہ وظائف کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ وظیفہ یہ ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی مرضی اور پسند کی جگہ شادی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ناغہ نہ کرے، تعداد میں کمی بیشی نہ کرے اور باوضو پڑھے۔ عمل یہ ہے، اول 3 بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: یا ستار العیوب یا مسبب الاسباب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ رب ہب لی من الصالحین کو ہر روز کسی بھی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے اور اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور بہت جلد آپ کی پسند کی شادی ہوگی۔ اور یہ عمل 7 دن تک کیجیے، اور اگر کوئی حرکت نہ ہو تو مزید 7 دن تک کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔